خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسے نظریے کی جو دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل سکتا ہے۔ ہاں، یہ اکثر بہت پیچیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے آسان بنائیں۔ نام ہے اس کا پس ساختیات یعنی پوسٹ اسٹرکچرلزم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو آپ سمجھیں پس ساختیات کے بالکل دل میں ہے، اور یہی سوال ہمیں اس نظریے کی گہرائی تک لے جائے گا۔ دیکھیں، یہ کہانی ہے ایک فکری بغاوت کی، اور کسی بھی بغاوت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس سلطنت کو جانا جائے جس کے خلاف یہ بغاوت ہوئی تھی۔ تو ہمارے باغیوں کا دشمن تھا ساختیات یعنی اسٹرکچرلزم۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ساختیات آخر ہے کیا۔ یہ وہ طاقتور نظریہ تھا جسے پس ساختیات نے آ کر چیلنج کیا۔ ایک ایسی سوچ جو کہتی تھی کہ ہر کلچر، ہر ثقافت کی اپنی ایک چھپی ہوئی گرامر ہوتی ہے۔ ساختیات کا جو بڑا آئیڈیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ ہر چیز، مطلب پرانی دیومالائی کہانیوں سے لے کر ہماری روزمرہ کی سماجی عادتوں تک، ہر چیز کے پیچھے ایک چھپی ہوئی گرامر ہوتی ہے، ایک طرح کا بلو پرنٹ جسے بس کھوجنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو ساختیات کے ماننے والوں کا کہنا تھا کہ معنی پیدا ہوتا ہے جوڑوں سے، یعنی بائنری اپوزیشن سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم مرد کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ عورت نہیں ہے، تقریر کا مطلب اس لیے سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ تحریر سے الگ ہے، تو ہر تصور کا مطلب اس کی ضد سے بنتا ہے، اس چیز سے جو وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک سوال اٹھا، اور یہ وہی سوال تھا جس نے ساختیات کی پوری عمارت میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں کہ کیا ہو اگر یہ جوڑے، یہ ساختیں غیر جانبدار نہ ہوں؟ کیا ہو اگر یہ بلو پرنٹ اتنا سیدھا سادہ نہ ہو جتنا لگتا ہے؟ اور یہیں سے مفکرین کی ایک نئی نسل کو شک ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ یہ جو ڈھانچے ہیں جنہیں آفاقی یا یونیورسل کہا جا رہا ہے، وہ شاید اتنے آفاقی ہیں ہی نہیں۔ تو پس ساختیات والوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ جو صاف ستھرے جوڑے آپ نے بنا دیے نا، یہ کوئی قدرتی حقیقت نہیں ہے، یہ تو سماج نے بنائے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، انہیں وقت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اور پھر آئے 1960s کی دہائی، اور یہ سوالات صرف سوالات نہیں رہے بلکہ ایک پوری فکری تحریک بن گئے۔ اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے فلسفے کی دنیا میں جیسے ایک دھماکہ کر دیا۔ خاص طور پر 2 سال بہت اہم تھے۔ 1966 میں ژاک دریدا نے آ کر ساختیات کی حدیں دکھا دیں، اور اس کے ٹھیک اگلے سال 1967 میں رولاں بارتھ نے تو ایک تہلکہ خیز مضمون لکھ دیا، مصنف کی موت۔ بس یہ وہ وقت تھا جب یہ فکری بغاوت کھل کر سامنے آ گئی۔ اور بارتھ کا یہ آئیڈیا بہت طاقتور تھا۔ اس نے کہا کہ کسی کتاب کا اصل مالک اس کا مصنف نہیں ہوتا، بلکہ مطلب تو قاری پیدا کرتا ہے جب وہ اسے پڑھتا ہے، یعنی مصنف کی موت قاری کی پیدائش ہے۔ اچھا، اب ساختیات سے پس ساختیات تک کا جو سفر ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے شاید سب سے بہترین مثال مشہور فلسفی مشیل فوکو کی ہے۔ فوکو کے اپنے کام میں یہ تبدیلی صاف نظر آتی ہے۔ شروع میں وہ علم کے نظاموں کا تجزیہ کرتے تھے، بالکل ایک ماہر آثار قدیمہ کی طرح، جامع چیزوں کا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا طریقہ بدلا اور نسب نامہ یعنی جینیالوجی کا طریقہ اپنایا۔ اس میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ طاقت اور تاریخ مل کر کس طرح وہ چیز بناتے ہیں جسے کوئی بھی معاشرہ سچ مان لیتا ہے۔ تو بات اب صرف بلو پرنٹ دیکھنے کی نہیں رہی تھی، سوال یہ بن گیا تھا کہ بھئی یہ بلو پرنٹ بنایا کس نے اور کس کے فائدے کے لیے بنایا؟ یہی پس ساختیات کا اصل مقصد ہے، یعنی علم کے ان نظاموں کے پردے کے پیچھے دیکھنا جو بظاہر بالکل غیر جانبدار لگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فکری بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی میراث کیا ہے؟ دیکھیے، اس نے سوچ کے نئے راستے تو کھولے، لیکن ساتھ ہی پس ساختیات پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ اس پر تنقید بھی خوب ہوئی۔ کچھ فلسفیوں نے تو اسے احمقانہ کہہ دیا، ایک ماہر طبیعت نے اس کی زبان کو بے معنی قرار دیا، اور کچھ مورخین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس تحریک کے پیچھے CIA کا ہاتھ تھا تاکہ یورپ میں مارکسزم کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ تمام باتیں ہم ماخذی مواد کی بنیاد پر غیر جانبداری سے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ پس ساختیات کوئی نیا نظام نہیں دیتا، یہ ایک اوزار ہے، ایک ٹول، ان چیزوں پر سوال اٹھانے کا جنہیں ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ اس کی اصل طاقت جواب دینے میں نہیں، بلکہ نئے اور زیادہ گہرے سوالات پوچھنے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سوال کریں۔ سوال یہ کہ جن چیزوں کو ہم قدرتی یا ضروری مانتے ہیں وہ آخر بنے کیسے، اور یہ بھی کہ جب انہیں سچ مانا جاتا ہے تو اس سے فائدہ کس کا ہوتا ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا اور دیر پا اثر ہے کہ یہ ہمیں علم، طاقت اور تاریخ کے بیچ کے اس رشتے کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ تو آخر میں
پس ساختیات ہمیں ایک بہت ہی چونکا دینے والے بلکہ کچھ پریشان کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر شاید اس گفتگو کے بعد بھی کافی دیر تک سوچا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی مطلب حتمی نہیں ہے اور اگر سچ کا تعلق طاقت سے ہے تو پھر ہماری اس دنیا کو جوڑ کر کیا چیز رکھتی ہے؟